السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو پسند آ رہی ہوں گی۔ آج کا خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ حفصہ نے لاہور سے شیئر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے گھر کے بالکل ساتھ ایک اللہ والے بزرگ کا مزار ہے۔ اس مزار کے دو صحن ہیں۔ ایک طرف لوگ جنازگاہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں صحن، اگر کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پہ اس کا جنازہ وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، اور دوسرے صحن میں ایک کونے میں چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں پر ان بزرگ کے بیٹے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے بھی بہت ضعیف ہو چکے ہیں، ان کے بھی سفید داڑھی اور سفید بال آ چکے ہیں۔ وہ بھی بہت اللہ والے ہیں، لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں۔ بہت دور دور سے ان کے پاس لوگ آتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے۔ ان کے پاس ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، اور بہت امیر امیر لوگ، بہت امیر امیر شخصیات بھی ان کے پاس آ کے ان کی خدمت کرتی ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہو یا ہم میں سے کسی کو بخار ہو یا نظر ہو گئی ہو تو ہماری امی بھی ہمیں ساتھ ان کے مزار پہ لے جاتی تھیں دم وغیرہ کروانے کے لیے، اور ہم لوگوں کو آرام آ جاتا تھا۔ ان بابا جی کے پاس کچھ ملازم تھے جو دن کے وقت آ کر ان کے پاس کام کرتے تھے۔ ان میں سے کسی کا چہرہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ اپنے چہرے کو کپڑے یا رومال سے ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ وہ بابا جی کے ہر قسم کے کام کرتے تھے۔ بابا جی کے مزار میں، ان کے صحن میں ایک طرف کافی پھول تھے، انہوں نے بہت پھول لگائے ہوئے تھے وہاں پہ، گلاب کے، چمیلی کے، ان کو بہت شوق تھا۔ تو جو ان کے ملازم تھے وہ اکثر وہ بھی ان پھولوں کو پانی دیتے تھے، کبھی بابا جی خود بھی دیتے تھے۔ جمعرات کو وہاں پر لنگر تقسیم ہوتا تھا، دیگیں بنتی تھیں، بریانی کی، حلیم کی، کبھی زردے کی۔ تو وہ جب لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا تو جو جو بھی اس کھانے کو کھاتا تھا وہ بہت تعریف کرتا تھا۔ ہمارے گھر بھی جب وہ کھانا آتا تھا، وہ جو نیاز آتی تھی ہمارے گھر، تو میں بھی جب کھاتی تھی تو مجھے اس کا ذائقہ انتہائی مزے کا لگتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی اور ہی دنیا کے کھانے ہیں، یہ اس دنیا کا کھانا ہی نہیں ہے، اتنا وہ مزیدار ہوتا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ جو مزار ہے وہ جناتی مزار ہے، وہاں پر ان بابا جی کے پاس بہت سے جنات ہیں۔ ان مزار کے بابا جی کے پاس بھی، اور اب ان کے جو بیٹے تھے وہاں پر بیٹھتے تھے، ان کے پاس بھی بہت سے جنات ہیں جو بابا جی کے کہنے پہ ان کا ہر حکم مانتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے کافی دفعہ وہاں پہ ان جنات کو دیکھا بھی تھا، محسوس بھی کیا تھا۔ بابا جی شام کے ٹائم اپنے گھر چلے جاتے تھے، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ دربار میں رات گزاریں، جب تک کہ کوئی بہت دور سے کوئی مریض نہ آیا ہوتا جس کا انہوں نے علاج کرنا ہوتا تھا۔ تو وہ تو شام کو اپنے گھر چلے جاتے تھے، اور ان کے جانے کے کچھ دیر بعد وہ جو ان کے ملازم تھے جو اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھتے تھے، وہ بھی مزار کا چھوٹا موٹا کام کر کے، پودوں کو پانی دے کر، وہ بھی تھوڑی دیر بعد گھر چلے جاتے تھے۔ مزار خالی ہو جاتا تھا اور تالا لگا ہوتا تھا، لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں سے رات کو تلاوت کی آوازیں آتی ہیں۔ وہاں پہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ لمبے لمبے کالے سائے ہیں جو رات کے وقت مزار کے صحن میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ وہاں پہ جنات ہیں جو مزار پہ پہرا دیتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں مزار کی۔
لوگوں کا تو یہ کہنا تھا، لیکن میں نے کبھی کیونکہ خود اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا نہیں تھا، کچھ سنا نہیں تھا، اس وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ شاید ایسا کچھ نہیں ہے، لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ ہمارا جو سیکنڈ فلور تھا وہاں پہ جو کمرہ تھا اس کی کھڑکی سے مزار صاف نظر آتا تھا، اور میری عادت تھی میں اکثر وہاں پر بیٹھ کر نیچے دیکھا کرتی تھی کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، مزار میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ میں وہاں پر اس لیے بھی کھڑی ہوتی تھی کہ وہاں پہ بہت پیارے پیارے پھول لگے ہوتے تھے اور اس طرف سے بہت خوشبو آتی تھی، تو میں کھڑے ہو کے اکثر دیکھا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں رات کو سو رہی تھی، اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس کے بعد مجھے نیند نہ آئے، اور تھوڑی دیر بعد مجھے کھڑکی سے بہت پیاری خوشبو آنے لگی۔ میرا خود بخود دل کیا کہ میں کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہو جاؤں اور میں نیچے دیکھوں۔ میں کھڑکی کے پاس جا کے جب کھڑی ہو گئی تو میں نے نیچے دیکھا کہ جو پھول اور پودے جتنے بھی وہاں پہ لگے تھے وہ گیلے تھے، کہ جیسے ابھی ابھی ان کو پانی دیا گیا ہو، لیکن وہ تو تقریباً رات کے 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا اور تب تک مزار خالی ہو چکا ہوتا تھا، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے کہا کہ اس ٹائم پودوں کو پانی کس نے دیا ہوگا؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ مزار کے دوسرے صحن جو جنازگاہ تھی وہاں سے جیسے کہ 2 سائے، 2 کالے لمبے لمبے سائے ہیں جو اس والے صحن کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا میرا وہم ہے، کیونکہ اس طرف تھوڑا اندھیرا بھی تھا، جنازگاہ کی طرف تھوڑا اندھیرا ہوتا تھا، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا وہم ہے۔ مگر پھر جب میں نے غور سے دیکھا تو اب 5 سائے تھے جو واپس جنازگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کے مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا کہ اس ٹائم مزار میں کون ہو سکتا ہے؟ شاید یہ جو لوگ ہیں مزار میں آج انہوں نے ہی پانی دیا ہو، بابا جی کے ملازم رک گئے ہوں گے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اب واضح طور پر ایک سایہ اس والے صحن کی طرف آیا جہاں پہ ہمارے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی، اور اس کو جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس طرف روشنی تھی، بلب لگا ہوتا تھا، تو اس طرف جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں واضح طور پہ نظر آتی تھیں۔ جب سایہ اس طرف آیا تو اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اس کے پاؤں نہیں ہیں نیچے سے، وہ کالا لمبا سا سایہ ہوا میں ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گئی اور میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ میری چیخ نکلنے کی دیر تھی، اس سائے نے اچانک سے اوپر دیکھا میری طرف، تو اس کی آنکھیں جو تھی وہ لال سرخ تھیں۔ وہ کافی لمبا سایہ تھا اور اس کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھی کہ جیسے اندھیرے میں بلی کی آنکھیں چمکتی ہیں، جیسے اس کی آنکھوں میں سے شعائیں نکل رہی ہوں۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ میں نے فوراً سے پہلے کھڑکی بند کی اور میں بھاگ کر اپنی امی کے پاس گئی اور ان کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ ویسے تو میں کافی بہادر ہوں اور مجھے ڈر نہیں لگتا، لیکن کیونکہ اس دفعہ پہلی دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا تھا تو اس وجہ سے میں تھوڑی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا اور تھوڑی دیر بعد میں سو گئی۔ صبح اٹھ کر جب میں نے یہ واقعہ امی کو بتایا تو امی نے مجھے ڈانٹا۔ امی نے کہا کہ تم نے آدھی رات کو تم نے اس طرف کیوں دیکھا کھڑکی کھول کر؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آدھی رات کو وہاں پہ جنات ہوتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں، عبادت کا وقت ہوتا ہے ان کی، اور تم نے آدھی رات کو وہاں پر دیکھا، اس وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہوا، تمہیں وہ نظر آیا۔ آئندہ کے بعد رات کے ٹائم وہ کھڑکی کھول کر اس طرف مت دیکھنا۔ اس دن کے بعد سے مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اس مزار میں، اس دربار میں واقعی جنات ہوتے ہیں جو رات کے ٹائم
عبادت کرتے ہیں، ادھر سے تلاوت کی آوازیں آتی ہیں، اور اس کے بعد میں نے دن میں اگر میں دیکھ بھی لیتی تھی، لیکن رات کے ٹائم میں نے کبھی زندگی میں دوبارہ اس کھڑکی کو کھول کر وہاں نہیں دیکھا، اس طرف نہیں دیکھا۔ یہ تھا حفصہ کی زندگی کا وہ خوفناک واقعہ جو انہوں نے ہم سب کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تھینک یو حفصہ فار شیئرنگ۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے واقعات میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل آئی ڈی پہ جو کہ میرے ڈسکرپشن باکس میں ہے devilstories777@gmail.com پر آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، نہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی سٹوری بتا سکتے ہیں۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے، آج کا واقعہ کیسا لگا، مجھے لازمی بتائیں کمنٹ سیکشن میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تاکہ میں نیکسٹ جو بھی ویڈیو بناؤں وہ آپ سب تک پہنچ سکے۔ اس طرح کے مزید خوفناک واقعات سننے کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، ویٹ کریں میرے نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔